والسلام على من لا نبي بعد. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے. ہمارے ہاں معیار جو ہے وہ بدل گیا ہے، اور وہ ایمان کو اتنی خوش نصیبی نہیں سمجھتے جتنے کہ دنیا کو سمجھتے. اور دنیا جو ہے وہ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. اس وجہ سے انسان کی جتنی کوشش ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں باوجود بھی ہمیں مشاہدہ نہیں ہوتا. ہر انسان خیالات رکھتا ہے کہ بس کل یہ کروں گا، یہ بلڈنگ بناؤں گا، یہ بناؤں گا. فکر جو ہے ہماری اس طرف زیادہ لگ جاتی. جبکہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ حلال رزق کمائے، اور حلال رزق کی 2 وقت کی روٹی یا 1 وقت کی روٹی، اور حلال اور حرام کا کوئی تقابل بھی نہیں ہے کہ حلال کی جو روزی ہے ساری دنیا کی حرام دولت سے یہ 2 وقت کی روٹی بہتر ہے. یعنی حرام کے پاس وہ مول ہی نہیں ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی حلال کی کما لے. یہ خوش قسمت لوگ ہوتے جن کو حلال رزق عطا ہوتا. دنیا میں دنیا کی خوش نصیبی اس شخص کے لیے جو رزق حلال کمائے. یعنی رزق حلال کمانا محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کے ہاتھ حضور نے چومے. یہ فضیلت ہے ان کو، یعنی محنت اتنی، محنت میں عظمت ہے. تو آج تکلیفوں کو روتے ہیں ہم. یہ جتنی تکالیف ہے یہ بھی یاد کرنے کا ذریعہ کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ انسان جو ہے راحت میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا، بھول جاتا ہے. پیسہ زیادہ آتا ہے تو بیماریاں خریدتا ہے، مرغن غذائیں کھا رہا ہے، ہوٹلوں پہ اڑا رہا ہے، ادھر پھینکے گا ادھر پھینکے گا. یعنی یہ عام دن کا مشاہدہ ہے. اپنی ذات کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. دین ہمیں پہلی چیز جو سکھاتا ہے ایمان. اب ایمان کتنا قیمتی ہے. کافروں کے لیے جہنم بنی ہے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے. اب وہ جنت کتنی بڑی ہے اللہ نے فرمایا، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. اس کو پڑھو کہ جنت کیا ہے. اس کی تعریف اللہ فرماتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیویاں رکھی ہے حوروں کی شکل میں،
دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، جو چاہو گے کھانے کا وہ ملے گا۔ ہمیشہ انسان جوان رہنا چاہتا ہے، وہ یہاں نہیں ہوگا وہاں ہوگا۔ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے۔ دنیا میں موت زندگی مانگو گے نہیں ملتی، وہاں موت مانگو گے نہیں ملے گی۔ وہاں موت نہیں ہے، یہاں زندگی۔ یہاں کا اینڈ کیا ہے؟ موت ہے، اور وہاں کی کیا ہے؟ زندگی ہی زندگی۔ ہمارے کلچرز میں پڑھنے لکھنے ہو یا جو بھی ہے، ہمارے مزاجوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہمیں یہ سوچ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا رکھا۔ دنیا کی ہر تکلیف پر اللہ نے درجے رکھے ہوئے۔ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے۔ حل تلاش کرو، کوشش کرو اور تدبیر کرو۔ آپ کی ہر چیز، ہر تگ و دو جو ہے، جو دین کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر و ثواب رکھا۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے؟ معاملات کافی بگڑتے جا رہے نہیں ہے، بہت سدھر گئے۔ ایمان آپ کو فری میں مل گیا، قدر نہیں۔ جن کو تکلیفوں سے ملا ہوتا ہے ان کو قدر تھی۔ پھر ہمارے پاس ہر چیز کو ایک ہی پیمانے پہ پھرکتے، ہر شے کو ایمان کے ساتھ۔ ایمان پھر آپ کے پاس آتے معاشرت ہے، یعنی کلچر آپ کا۔ انسانوں کے کلچرز ہوتے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ سیاست ہے اس میں، تزکیہ ہے اس میں، حکمت ہے اس میں، نظام ہے۔ یہ جدا چیزیں ہیں۔ ایک شخص سے آپ کا عقیدتاً یا ایمانی اختلاف ہوتا ہے، نظریہ آپ کے مخالف ہو، کیا وہ معاشرت میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہے گا؟ تو کیا اس کی کفر کی وجہ سے آپ اپنے اخلاقیات اس کے ساتھ بگاڑ لو گے، یا اخلاقیات اسی طرح برقرار رہیں گے؟ یہ تو نہیں سکھائے گی۔ آپ علیہ السلام پہ جنہوں نے اوجھڑیاں ڈالی، حضور نے ان کو دعائیں دی۔ صحابہ کی ذات میں جنہوں نے ان کو گلے لگایا، جنہوں نے چہروں پر تھوکا ان کو چھوڑ دیا۔ ذات تو ان کے ہاتھ تھی ہی نہیں۔ ان کے نام پر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ سچے دل سے جب نام لیں گے، ہمیں ان کی طرح بننا ہے۔ جب ہم ان کی طرح بن جائیں گے تو تمہیں رول ماڈل دیکھ کے مخالف بھی کہیں گے کہ یار نہیں، جب یہ اس طرح تو وہ کیا ہوں گے۔ یہ وہ تباہیاں ہیں کہ ہر آدمی اپنے کلچر میں لوگوں کو ڈالنا چاہتا ہے اور دوسرے کے کلچر کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا۔ دین نے ہمیں ساری چیزیں، اس لیے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ دین کامل ہے، مگر ہر انسان اپنے آپ کو دین سمجھ کر بیٹھتا ہے جب وہ 4 دن پگڑی پہنتا ہے اور 1 دن کرتا پہنتا ہے، 3 دن تبلیغ میں لگاتا ہے، 10 سال مدرسے میں لگاتا ہے، 1 دن برکت میں خانقاہ کے لیے جاتا ہے، پھر پیرانے پیر صاحب آتے ہیں تو گھر میں تو فساد پیدا ہوگا۔ دنیا ہاتھ چومے اور بیگم ادرک اور گاجر بولے تو بندے کو تو غصہ آئے گا۔ باقی شیخ شیخ بولے اور بیٹے شوں آ جائے، یہ وہ مزاج ہے جس نے آپ کو تباہ و برباد کر۔ عزت نفس کو ہم نے تقوی سمجھا ہوا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں۔ عزت نفس مٹانے کو ہی تقوی کہتے ہیں۔
اللہ والا وہ آدمی بنتا ہے جس کا نفس مٹ جائے، جسے کسی کی نہ تعریف اثر کرے اور نہ تنقید ذات پر۔ کاٹن کا سوٹ پہن لے گا، وہ پہنیں گے ایسے پہنیں گے ایسے خوبصورت چہرے، کیونکہ تم پہ نہ دھوپ لگے گی، رنگ تو تمہارے گورے ہونے۔ عقائد کا پتہ نہیں ہے، ایمانیات کا پتہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ کیونکہ عوام نے سمجھ لیا کہ یہ بھی سارے ہم لوگ وہی پیران پیر شار کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں گفتگو کر چکا ہوں، مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں، یہ سنی سنائی باتیں تم لوگ ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ اپنے بغضوں کو دین کا نام مت دو۔ دین میں بغض حرام ہے، آپ کو بغض رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ کافر کے لیے بھی آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کراہت کرتے تھے صحابہ کفر اور فسوق سے۔ ناپسند، تکبر اور حسد، یہ انسان کو تباہ برباد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دین کے کام کرنے کے لیے کسی تنظیم کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ان کا منشور ہے یا فلاح ہے، پراپرٹیاں بن گئی آپ کی، معیار کو پراپرٹی بنا لیا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں فسادات پیدا ہوتے۔ ایک صحابہ کو مانے گا ہماری طرح مانو، قرآن و حدیث میں جس طرح ہے اس طرح نہیں ماننا، جس طرح ہم مانتے اس طرح مانو۔ ایک اہل بیت پہ کھڑا ہوگا، قرآن اور حدیث میں جی تعریف ہے وہ نہیں مانی، جس طرح ہم مانتے وہ مانو۔ ایک ولی کو مانے گا ہماری طرح ولی مانو، ہمارے ادارے سے جو پیدا ہوں گے وہ ولی ہوں گے، باقی کیونکہ فیکٹری ہم لوگوں نے لگائی ہے۔ اگر میں کہوں کہ تم میں سے کوئی بھی ولی نہیں ہے وہ والا، کیونکہ وہ ولی تو خانقاہوں میں بنتے تھے، اور وہ خانقاہیں آج کل کہاں ہیں تمہارے پاس؟ تو ایک بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ ولی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بولو ولی غائب ہو گئے۔ یہ ایک الزامی جواب ہے جو اپنے آپ کو اپنے اس کو سکتے۔ بچے مقرر کرتے ہیں فلاں بڑا بزرگ ہے، آپ کو کہنے والے آپ کے لوگ ہیں۔ چھوٹے مقرر کرتے ہیں کہ ولی اس طرح ہوگا، جس کو خود بھی پتہ نہیں کہ وہ ولی ہے کہ نہیں ہے۔ جس قوم کا معیار یہ ہو جائے وہاں فسادات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جہاں ماہر کی رائے پر اناڑی کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی کرے گی؟ ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، جو ولی نہیں وہ دوسرے ولی کو پہچاننا آسان کام نہیں۔ علی حجویری فرماتے نبی کو نبی پہچانتا ہے اور ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہمارا شیخ، تمہارا شیخ سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کو ولایت کی تعریف کبھی پتہ نہیں ہوتا۔ ولایت میں معصومیت کے قائل روافض تھے، اہل سنت نہیں۔ ان چیزوں کو خیال رکھیں۔ فرقے بنیں گے، حضور نے فرما دیا ہے۔ حق فرقہ کون سا؟ اب ہر کوئی اپنے حق کے نعرے لگا رہا ہے۔ کبھی کسی باطل نے کہا کہ میں نہ حق ہوں؟ ایک کہے گا ہم نے بہت خون بہائے، تو ہندو خون نہیں بہاتے، عیسائی نہیں بہاتے، یہودی نہیں بہاتے، یا ان کا خون نہیں ہے، پانی نکلتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو شہید بولتے۔ یہ دلیل نہیں کہ ہم نے خون بہایا ہے، دلیل ہے حق پر ہونا۔
خون دلیل نہیں ہوتی، حق پر خون بہانا یہ دلیل ہوتی. خون تو بہ رہا ہے، بے گناہوں کا بھی بہتا ہے. یہ روایت موجود ہے کہ قرب قیامت کے اندر لوگ قتل کریں گے، قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں ہوا، قاتل کو یہ پتہ نہیں اس نے قتل کی کو، مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں مقتول کیوں ہوا. دونوں جہنم میں جائیں گے. تو یہاں تو خون بہا ہے. یہ کیوں ہوا کا مقصد سمجھتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہو لڑ رہے ہو کس چیز پہ لڑ رہے ہو، تمہارا مدعا کیا ہے، یہ ہے اصل مسئلہ. آپ علیہ السلام نے ریاست قائم فرمائی مدینہ کی، اس میں آپ کے مخالفین بھی رہتے تھے، منافقین بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، اور عاشق بھی رہتے، مشرک بھی رہتے تھے. اس ریاست میں سب رہتے تھے. اس ریاست میں ایک بات تھی کہ آپ ریاست کے خلاف کچھ مت کرو. نبی کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، تو کوئی ریاست نعوذ باللہ اس سے یہ نہیں کہو گے کہ یہ ریاست بڑی ہوگی. ریاست تابع، کیونکہ حاکم تو حضور ہے. اب حکومت کے اندر ریاست کے خلاف کام مت کرنا. باقی ہر کوئی کس میں آزاد ہے، اپنی عبادتوں میں. یہ نظام ہمیں حضور سے اور صحابہ سے ملا یا یہ اس سے ملا ہے؟ ہم لوگوں سے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. ہمیں رخصت حاصل ہے اور یہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے. مثلا میں 40 سال کی زندگی بھول جاتا ہوں آپ علیہ السلام کی. دعوت والی زندگی مجھے یاد رہتی ہے. دعوت والی زندگی کے ساتھ کیا کیا تھا اس کا انکار کرتے. حضور جب دعوت دینے جاتے تھے دم بھی ڈالتے تھے. آپ کو آتا ہے؟ تم لوگ تو 4 دن دم ڈالو گے تمہارا دم خم بھی نکل جائے گا. یہ نہیں کہ دعوت نہیں ہے، مگر دعوت کے ساتھ پہلی چیز کیا تھی؟ دم، خدمت خلق، عیادت، جانا، لوگوں کے ساتھ کام، ان کی تکلیفیں برداشت کرنا، ان کی بری باتوں کو برداشت کرنا. آپ علیہ السلام پہ لعن تان کر دے، حضور خاموش ہے. صحابہ کی اسی طرح تربیت فرمائی. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 13 سال تکلیفیں دیتے رہے اصحاب رسول. کتنے سال؟ تم لوگوں کو تو 2 دن بعد گالیاں بگے. کب تک آخر برداشت کروں، بیگم کی کب تک برداشت کروں. کیا بولتے؟ پیر صاحب کا 2 دن میں سارا بخار باہر آ جاتا ہے. آخر کب تک؟ جب تک وہ تمہیں دل نہ دے دے اس وقت تک. کیا؟ جب تک اس کا دل تیرا قائل نہ ہو جائے اس وقت تک. اب ہمارا سلسلہ آئے گا، کوئی فرقے کے نعرے لگاتا ہے، کوئی کس چیز کے. ان کو فرقوں کی تعریف کا پتہ نہیں ہے. یہ مولوی بنے ہوئے، شرم آتی نہیں ان کو، بے شرم. ان سے پوچھو فرقے کی تعریف کیا ہے اور سلسلہ کس کو کہتے ہیں. یہ ولایت کی تعریف کرتے ہیں، میں ان کو مان جاؤں. ان کو ولایت کی تعریف بھی نہیں آتی. کتابیں ڈھونڈیں گے، آپ گوگل سرچ کرو تو ولی ہوتا تجھے ولایت کی تعریف پتہ ہوتی نا.
ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے جو آج بیان کر رہے ہیں۔ جن بزرگوں کو ذکر اور جادو کا فرق پتہ نہ، وہ بھی اپنے آپ کو ولی سمجھے اور بزرگ ہے اور دوسروں کو دعوت دے۔ ہنسی آتی ہے مجھے، جو حلال اور حرام کی تمیز نہ جانتا، جو کفر اور ایمان کی تمیز نہ جانتا ہو، وہ 1000 سال تک کتابیں پڑھائے تو مجھے کیا؟ اس کو تو پھر بس وہ گوگل کی طرح استعمال کریں گے کہ ہاں بھائی پڑھا بہت ہے مسٹر گوگل۔ قرآن تو بہت بڑی، بہت اونچا ہے۔ میں عام ذکر جو اللہ کا انسان کرتا ہے اس سے بھی جادو نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی جادوگری سیکھ رہے، تو جس کو ذکر میں اور جادو کا فرق معلوم نہ ہو، جادو کو ختم کرنے کے تو ذکر آیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے اگر تم میرا ذکر چھوڑ دو گے تو شیاطین تم پر مسلط ہوئے، تو جادو کدھر ہے؟ وہ مسلط کر دوں گا تم پر۔ قرآن پڑھاتے ہو، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر دور میں اس کے عجائبات دنیا کو نظر آئیں گے۔ ایک عجوبہ تمہارے سامنے بھی پھرتے ہم نے، عام تو چھوڑو شریعت میں ذکر کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کافر بھی اللہ کا نام لے رہا ہے تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے اس کے لیے، اس سے وہ جادوگر نہیں بنے گا۔ لیکن اس کو دنیاوی نفع ملے گا اگر وہ دل سے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اقرار تسلیم کرنا ہے اس دین کو، میں آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیل دوں اپنی بات کو، تو تسلیم نہ کرے تو اپنے آپ کو مومن پر کس دلیل سے مانے گا؟ جو بات تسلیم کا کیا ہے، پورے دین کی کوئی بھی بات تمہارے سامنے آ جائے اور وہ دلیل کہ اسلم، بس۔ اس لیے بزرگوں کے اقوال، بزرگوں کو کل مت سمجھو، چاہے وہ علماء میں ہو چاہے کسی، کل کوئی نہیں ہے، دین کل ہے۔ انبیاء کے بھی اپنے اپنے فیض، دین نبی سے آیا حضور، اور ہر بزرگ کا رنگ جو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا تو توحید پر آ جائے گا رسالت کے ساتھ، اور وہ کہے کہ میں حضور کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتا، یہ کافر ہے۔ جب حضور کو مانے گا تو اور انبیاء کو بھی مانے گا۔ ایک شخص آتا ہے کہ میں اس صحابی کو مانتا ہوں باقی کسی کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔ ایک شخص آئے گا کہ میں اس ولی کو مانتا ہوں باقی کسی کو ولی نہیں مانتا، یہ بھی گمراہی ہے۔ ایک کہتا ہے میں اپنے عالم کو مانتا کسی کو عالم نہیں مانتا، یہ سب گمراہیوں کی علامات۔ ہمیں تم گمراہ نہیں قرار سے دے سکتے، کیونکہ حق اصل اور اصول پر ہے۔ جو اصل پر اور اصول پر چلے گا، جو سب کو لے کے چلے گا، وہ کہاں سے گمراہ ہوگا؟ ہم معیار کو لے کے چلتے ہیں، معیار کو ٹھیکے دی۔ ایک کہے گا جی حضور ہمارے، ایک کی توحید اپنی ہو گئی، ایک کی رسالت اپنی ہوگی، ایک کے صحابہ اپنے ہو گئے، ایک کے اہل بیت اپنے، تو ہم لوگ چنے بیچنے آئے ہیں ابھی کیا؟ معیار کو کیا بنا دیا؟ ٹھیکہ، یا ہمارا ہے۔ معیار ٹھیکہ تھا یا معیار پہ چلنے والے حق پر ہوں گے؟ جو شخص معیار کو تقسیم کرتا ہے گمراہی اسی میں۔ معیار پورا لینا ہے، قرآن، سنت، اصحاب رسول، اہل بیت، اہل اللہ، علماء حقانین، یہ سب کو لوگے تو تب آپ جو ہے حق پر ہو۔ حق کیا ہوگا؟ حق کے سامنے باطل بھاگتا ہے، باطل کے سامنے حق۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ،
ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. جب کسی کو بولے فلاں گمراہ کو جواب کیوں نہیں دیتے، کہتے بکواس کرتا ہے، یہ دلیل ہے تیری کہ تو اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. اپنے معتقد کو تو اس طرح مڑا خل لگ گیا بھائی، جواب دے کے بولو لاجواب، تب کام ہوتا ہے. میں آپ کو نہ حق نہیں بولتا، کبھی کبھی حق والے بھی، تو ہم پورے حق پر ابھی نہیں ہیں، بڑے ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہ دیا ہے. چھوٹے چھوٹوں کو بڑوں سے بڑا سمجھو گے، بڑوں کو تو غلطی تو آپ میں نقصان آئے گا نا. یہ ہے اصل مسائل جو ہمارے معاشرت میں چل رہے، ایک دوسرے کی معاشرتی چیزوں پر رد کرتے. وہ بھائی ہر کسی کا اپنا کلچر ہے، سب کے کلچروں کو ایکسپٹ کرو جو خلاف شرع نہ. میں نے تو آپ سے کہا نا، ہمارے ہاں کیا ہے، پگڑی بن گئی دیوبندی بریلوی، قمیضیں بن گئی شیعہ سنی. کالا پہنو گے تو شیعہ ہے، سفید پہنو گے تو سنی ہے، ہرا پہنو گے تو بریلوی ہے، سفید پہنو گے تو دیوبندی ہے، ٹوپی نہیں ہوگی تو اہل حدیث ہے. وہ یوں والی پہنو گے تو قادیانی ہے. کلمہ لکھا ہوگا کسی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں قادیانی ہے. اسکول پہ کسی نے اگر لکھا ہوگا تو کلمے کو قادیانی بنا دو گے، تو تمہارے پاس رہ کیا گیا؟ یہ تمہارے ہمارے اندر یہ خواصوں میں یہ چیزیں چل رہی ہے. تو جو چیز خواص میں ہوتی ہے اسی کی پر باتیں ہونی چاہیے. یہ معیار بنایا آپ نے. اب یہ ساری چیزیں کوئی بھی کرے شریعت میں جائز ہے نا. اس سے آپ کسی کے شاعر کو کس طرح معلوم کر دل کا، اس سے دل کے ایمان کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایمان تو اندر کی چیز ہے، اور یہ چیزیں شرعن جائز ہے. چاہے آپ ہری پہنو، سفید پہنو، کالا پہنو، تشابہ ہے، تشابہ تشابہ کا یہ وعید ہے، اور جہاں وعید آ جائے اس پہ حکم نہیں لگتا. خود غٹ سر رک لگا، کہیں جا کے پہلے دین سیکھ کر آ جاؤ صحیح والا. تشابہ پہ فتویٰ نہیں ہوتا. وہ تشابہ کیا چیز ہے؟ اب آ گئی سمجھ؟ اب یہاں پر دیکھو کہ کفار اس وقت ریسرچ اسلام کو کر رہے، یا وہ اپنے، یہ پوری دنیا جو چل رہی ہے یہ اسلام کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ اتممت علیکم نعمتی، نعمت اتمام جو ہے وہ اسلام میں، باقی میں نہیں کیا گیا. اسلام کو دین بنائے گا، اور ساری شروع سے لے کے آخر تک، یعنی انسان کی حیات کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ سب کی سب اسلام میں ہے. کافر اس سے لیتا ہے، یعنی اخلاقیات کو فلمی اور ڈراموں کی زینت بنا دیا ہے. کس طرح کسی کو چلنا ہے،
عمر لا کو نافذ کر رہے ہیں، ان کے امن و امان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنا لا نہیں بولتے. یہ جو تم لوگوں نے دنیا میں فساد پھیلایا ہوا ہے اپنے سے بھی خود. فساد مراد کیا ہے؟ پہلے تحقیق کرو کہ بھائی کون سی چیز ہماری کون سی ان کی. وہ جو تم میں کہتے ہیں نا تم اسلام پر نہیں ہو، فلاں نہیں ہو، یہ حضور نے نہیں کیا، تو کیسے کہہ رہے؟ بغیر تحقیق کی بات کرتے. جب اتنے وثوق سے وہ تم پر رد کر رہا ہے تو اس نے اسلام پر عمل کر کے پڑھ رہا ہے نا، تسلیم نہیں کرتا. کیونکہ مسلمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب وہ دل سے تسلیم نہیں کرے گا. قول سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا کہ میں کلمہ کہہ رہا پڑھ رہا ہے، اس سے وہ مسلمان نہیں ہوا جب تک وہ دل سے تسلیم نہ کرے. اور اس کی تردید قرآن میں بھی اللہ نے فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ کہنے والا مسلمان نہیں ہوتا، صرف جو دل سے تسلیم کرے وہ مسلمان. اس لیے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. یہ نہیں فرمایا کہ دل سے مانتے. تو ایمان کون سے قبول ہوگا؟ کما آمن الناس، صحابہ کی طرح. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب معیار صحابہ کو بنایا ہے. اس صحابہ سے مراد اہل بیت سب ہے. تمہارے ایسا نہ ہو کہ تم اس میں سے اہل بیت کو نکال دو ازواج تمہاری طرح. اس سے سارے اصحاب مراد ہیں، اور اہل بیت ازواج مطہرات اور اصحاب رسول. اہل بیت سے حضور کا نسبی رشتہ ہے، اس لیے ان کو اہل بیت کی خصوصیت حاصل ہے صحابیت کے ساتھ. اور ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لہٰذا ان کو یہ خصوصی اس لیے ان کو نمایاں. اور باقی اصحاب رسول کیونکہ وہ حضور کے اس میں ہیں تو ان کو اصحاب رسول. یہ تقسیم ہے نہیں کہ وہ صحابہ نہیں ہے. پھر صحابیت رک جائے گی، اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا مگر اہل بیت جاری رہیں گے. اب یہ نہیں کہ اہل بیت میں بھی حق اور باطل نہیں ہوں گے، حق والے بھی ہوں گے، باطل بھی. یہ نہیں کہ سید گمراہ نہیں ہو سکتا، ہو جائے گا. یہ نہیں کہ سید سے گناہ نہیں ہوگا. وہ معیار بنے گا جو اصل و رسول پر ہوگا. جو اصل و رسول چھوڑ دے وہ معیار نہیں ہو سکتا. اب اس کے پیچھے پڑ جاؤ تو جب تم اپنے معیار کو ہی کاٹو گے اور وہ باطل کو دے دو گے تو تمہارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ حق کے عاشق تو باطل بھی ہوتے. اور عشق میں جنون یہ بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے. عشق جنون دیکھ لو. اب مثال کے طور پہ اپنے لیڈر کو اپنے اکابر سے بھی بڑا مانتے، یعنی جو ان کا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ وقت کا امام ابو حنیفہ ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کے ساتھ کس کو ملا رہے ہیں؟ تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ ایک ناقل مولوی کو، نقلی. اس کا درجہ کیا بنا رہے ہیں؟ وقت کا امام ابو حنیفہ. وقت کا ایسے امام ابو حنیفہ میں نے بہت دیکھے. لیا اس کی کتاب، ابھی اس پہ پورا رد لکھتا ہوں پھر تم جواب دے دو. پہلے ہی صفحے میں اڑاؤں گا، باقی باتیں چھوڑ دو. یہ میں پڑھ کے بیٹھا ہوں ساری تمہاری کارنامے. مسئلہ کیا ہے کہ یہ مخالفت نہیں، اس چیز کو سدھارو. جس چیز پہ بڑوں نے تم لوگ قربانیاں دیتے ہیں اس کا مقصد تو یہ نہیں کہ تم ہو. کسی بزرگ نے اگر اصحاب پہ کھڑے ہوئے تو کیا اہل بیت کے بغض کے لیے کھڑے ہوئے یا سب کو لے کے کھڑے ہوئے؟ مثلا وہ تم پہ رد کرتے ہیں کہ تمہارے پلیٹ فارم پہ کوئی جو صحابہ کے بغیر حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا، اصحاب رسول کا نام نہیں لے سکتا. کہتے یہ دیکھو، یعنی وجہ تم دے رہے ہو نا. وجہ کس نے دی؟
جو حسین نام رکھے، جو علی نام رکھے، تمہارے یہ چیزیں تمہارے اندر پھیلی ہوئی ہے. جہاں اہل بیت کا نام آتا تم کہتے ہو ڈائریکٹ وہ ہے. تو حق کس نے دیا؟ گواہ بنایا اللہ نے. کس پر؟ بشارت دینے پر، ڈرانے پر. تم نے بزرگوں کو مان لیا. ولی کو یہ صلاحیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. اس ولی کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ تلبیس ابلیس ہے کہ نہیں. یہ واقعات جو بزرگوں کے ساتھ گڑ گڑ کے لوگوں نے پیش کیا، ولی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا دائرہ کیا ہے. یہ لوگوں نے ان کے ناموں سے کتابوں میں لے. اور یاد رکھو کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے بات اس کا اندازہ نہیں لگایا کرو، کیونکہ اعجاز صرف قرآن کا ہے کہ اس کے حرف اور اس میں غلطی نہیں آئے گی. باقی جتنا بھی تم لکھ لو اس میں غلطی ضرور آنی ہے. ابھی ہمارے مولوی صاحب نے کتاب چھاپی ہے جواہر خادم الامت، تو لکھتے 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 کہ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں، کتاب بڑی زبردست ہے، کہ شیطان نے اللہ سے مناظرہ کیا. میں نے کہا میں نے مناظرہ کب کہا ہے؟ غلطی آ جاتی ہے. اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے. اللہ سے کون مناظرہ کر سکتا ہے؟ وہ ہم سے نہیں کر سکتا تو اللہ سے کیا کرے گا؟ تو انکار کیا اللہ کے حکم کا. تو جو اللہ کے حکم کا تو لفظ میں آتی اور کتاب ماشاءاللہ سے کبھی کبھی آ جاتی، اس میں لکھا ہوئے. مگر میں آپ کو اصل سی بات، اس سے آپ کے اندر کبھی بھی کسی اللہ والے کی یا عالم کی بدگمانی پیدا نہیں ہوتی.
یہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہاں سے بدگمانی جائے گی پھر پیچھے بھی جائے گی۔ اصل اور اصول اگر آپ جانتے ہو علماء، تو بزرگوں کی ان باتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ تحریر نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جیسے یہ انجینئر مرزا اٹھا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اصل و اصول سیکھنے کے لیے آپ کے پاس علوم ہونے چاہیے، آپ کو تزکیہ کی حکمت کی جو نا میدانوں کو عبور کرنا چاہیے۔ آپ لوگ تو ابھی صرف ذکر کر رہے اور آپ لوگ علامہ بن جاؤ گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ایک لفظ لگتا ہے اصل اور اصول، مگر اس کے لیے بہت وقت لگتا ہے۔ یہ تمرین میں مفتی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے والے ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی سیکھنا ہوتا ہے جو کچھ نہیں سیکھتا۔ میں نے کچھ نہیں سیکھا، یہی سیکھنا ہے۔ اب یہ فرق آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو فرق آپ کے اندر موجود ہے، یہاں آپ کو اپنا پتہ نہیں چلتا۔ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ تحدیث نعمت اور ذات کو نہیں پہچانتے۔ تحدیث نعمت تو یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ پڑھ لیا، ذکر اللہ نے کرا دیا، نصاب عبور کر، لیکن اس کے بعد مجھ میں کیفیت آ گئی کہ میں تو کھو رہا ہوں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ علم کی نسبت اور اس علم کا نور کیا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، وہ اس کی ذات کو مٹاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مٹا ہوا سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب وہ حق والوں میں بیٹھے گا اس کی کیفیت یہی ہوگی، لیکن جب باطل جس دن اس کے سامنے آئے گا تو پھر تجھے پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا۔ جب تک حق والوں میں بیٹھو گے تمہاری کیفیت یہی رہے گی، لیکن جب نہ حق بندہ آئے گا تو تیری زبان ایسے چلی ہے کہ اس کے بانچے اڑ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ سارے بزرگ، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ خدا نہ، یہ تو رہے گا زمانے میں، کبھی ایک رخ پہ، کبھی دوسرے رخ پہ، کبھی تیسرے رخ پہ۔ ساروں کو اللہ نے خواص تھوڑی بنانا ہے۔ کسی کو اللہ ذکر پہ لگا دو، کسی کو مدد سے، جس چیز سے جو کام لے، لیکن اصل چیزیں وہ دین سے جڑی۔ لیکن ان چیزوں میں جب غلب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ شیاطین کے راز ہے، رموز ہے، یہ ہم جان چکے۔ تو آپ کو کہاں سے وہ مارے گا؟ اب تلبیس ابلیس کیا ہے؟ یعنی حق والوں کو گمراہ کرے گا۔ مثلا اگر آپ کے سامنے اہل بیت کے تذکرے ہو رہے اور تیرے چہرے پر ہوائیاں آ رہی ہے اور تیرے اس میں، تو سمجھ لے کہ تیرے پہ اس کا جادو چل گیا، یہ تباہ کرنے والا تجھے، کیونکہ صحابہ کے تذکروں سے، اہل اللہ کے تذکروں سے تمہارے دل میں سکون، خوشی آنی چاہیے۔ ایک کے سامنے صحابہ کا تذکرہ کرو اور اس کو برا لگے، وہ بھی ختم ہے، اور جس کے سامنے اہل بیت کا تذکرہ کرے اور وہ بھی، دونوں گمراہ ہے۔ وکیلا ہوں پنار والے تم بھی ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی سے بغض رکھنا نسبت سب کو حاصل ہے، اس لیے سارے ولیوں کی قدر کرو، ولایت سب کو حاصل ہے۔ اللہ نے جتنے صحابہ بنائے اتنے ولی بھی ہے، اس پر یہ سارے معیار ہے، اور معیار کو پراپرٹی مت بناؤ، معیار میں تقسیم مت کرو۔ معیار کو آپ ادھر ادھر کرو گے، اہل اللہ اور اہل یہ رہیں گے۔ مجھ پہ اللہ نے اسی نسبت کی وجہ سے تو بولا ہے، اگر خون میں علی کا خون نہ ہوتا تو تم جنو سب کو ایسے ہی پکڑا ہے۔ اور الحمدللہ یہ نہیں، بڑے بڑوں کو خواب بھی آئے، لوگ آگے سناتے بھی ہیں۔ اگر کسی کو تردد ہوئے ہو تو اللہ نے ان کو خوابوں میں بھی دکھایا۔ اس دن ایک بندہ آیا، اس نے خواب سنا ہے، اس کے وغیرہ ایک شیطان میرے پیچھے پڑا ہے تو میرا رخ آپ کی طرف، اس طرح کچھ سنایا، تو اس کو آواز آتی کہ تو اب علی کے خون کی طرف آیا ہے اور اس سے تو محفوظ ہو جائے گا، تو نے حضرت علی کے خون کی طرف۔ ہم کچے نہیں ہیں، تم دیوبندیوں میں اگر میں نے دیکھ لیا، وہ تم لوگوں کا حال کروں گا نا مار مار کے۔
یہ کھٹملوں والی حرکت ادھر نہیں مانتا. بے نسل مولوی مت بننا. یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. کسی گمراہ کی وجہ سے اہل بیت کا عشق دل سے نہیں نکالنا. وہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان ہے ہمارا. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا تو معیار پورا لینا. اصحاب رسول، اہل بیت، اہل اللہ، وہ سارے صحابہ ہیں، چاہے ازواج مطہرات ہیں، چاہے اہل بیت ہیں جو اس دور میں، اور اصحاب رسول، اور اس دور کے تابعین جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا مگر ایمان لائے. وہ ایسی سند یہاں سے ثابت کرتا ہوں میں. سمجھ آ گئی کہ کیا وہ حیثیت نہیں ہے؟ وہ حیثیت حضور کے دور سے آ رہی ہے. بدنی بھی آ رہی ہے، وہ حیثیت بھی آ رہی ہے. جو بدنی اس کو صحابی کہا گیا، اور جو بدنی اس کو تابعی کہا گیا. اس کو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے نسبت. اس لیے حضرت عمر کا سلسلہ اویسیت میں، کیونکہ اویس قرنی کا ملاقات جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر سے ہوئی تھی. حضور نے حضرت عمر کو فرمایا تھا، حضرت علی بھی ساتھ تھے. اہل بیت کو چھوڑ کر تم کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتے. یہ اپنی کھوپڑی میں رکھو. حضرت علی کو چھوڑ کر تم حق پر ہو جاؤ، کفر کے دروازے تمہارے آرام سے کھلے ہوئے. تم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جو صحابہ کے خلاف ہے. یہ اپنی کھوپڑی میں رکھنا. یہ تم سوچ لو گے کہ تم پہ کبھی بھی دیوبند کے ان لوگوں پہ لیبل کبھی بھی نہیں رکھ سکتے. سب کو لوگ یہ معیار جو تقسیم کر رہے ہو یہ سازش ہے. کیونکہ اس قوم کو جو تباہ کیا تھا، اصلی شیعہ کیوں ختم ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے ان کو اس طرف لگایا گیا اہل بیت کی طرف، اور اصحاب کے اندر تردید شروع کر دی. پہلے تنقید سے بات شروع ہوئی ہے، اعتراض یہاں سے شروع ہوئے. یہ کام صحیح نہیں تھا، اس کو یہ کر دیا، اس کے بعد چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہے. اور یہ ابتدا اگر تم نے بھی قبول کر لی تو یہ جراثیم کی طرح یہ تمہارے اندر پھیل جائے. صاحب بولو ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم میں اہل بیت کا بغض نہیں ہے. وہ تم پہ یہ طعنہ کرتے کہ تم میں اہل بیت کا بغض ہے. ہم میں اہل بیت کا بغض ہو نہیں، ہم اہل بیت کے عاشق ہیں. مگر ہم اہل بیت کو تمہاری طرح نہیں مانتے. جس طرح ہم مانتے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس طرح مانتے. ان کو اللہ نے راہبر بنایا ہے اور انہوں نے بھی اسی پر عمل کیا ہے. ان کی سنتیں اسی طرح ہے. یہ پیش نہیں کر سکتے. روایات آپ کے پاس بہت سی. اس کا آسان حل میں نے پہلے بتا دیا. اصلی بننے کے لیے جو روایات اصحاب رسول کی ان کے ہاں ہے تنقیس کی، اس کو چھوڑ دے. تاریخ میں جو باتیں اس کو چھوڑ دے. قرآن سے جو فضائل اہل بیت حدیث سے ثابت ہے اس پر چلے. یہ حدیثیں تم نہیں نکال سکتے، اپنی کھوپڑی میں رکھنا. یہ شیطان کا وار ہے. یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے. کس کی طرح؟ جو اس میں بیٹھ گیا. اب ایک چیز تمہیں حدیث سے ملے اور ایک تجھے بزرگ بتائے کہ نہیں ہے، ایتھینٹک کون سی ہوگی؟ اب مولوی اس کے پیچھے پڑ جائے گا جو اہل بیت کا بغض رکھتا ہوگا. وہ کیا کہے گا؟ اس میں یہ ہے، اس میں حدیث میں پیچھے پڑ جائے گا. یہ نہیں کہ اپنا بغض نکالے، حدیث کے پیچھے پڑ جائے گا. ان جراثیموں کو پہچانو. جن کے اندر یہ جراثیم ہوتے یہ حق نہیں ہوتے، چاہے ادھر ہو چاہے ادھر. میں تمہیں اصلی بتا رہا ہوں، کیونکہ اصلی ہوگا تو نقلی ہوگا. جب تک اصل نہیں اس کا نقل نہیں. کوئی بھی مسلمانوں کی تنظیم جو چیز ہوتی ہے وہ اصل کے لیے شروع ہوتی ہے، لیکن بعد میں نقلی لوگ اس کو کیش کر جاتے ہیں.
لیکن حق کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی. جب بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کسی نہ کسی کو پیدا کرتا ہے. صحابہ سنت ہیں، وہ حضور کی کیا ہے؟ سنت. اب وہ سمجھ رہا تھا نا کہ یہ تم لوگوں نے کتنے مناظرے کیے، جاؤ تمہارا کوئی مولوی مناظرے جا رہا ہے سارے. اس نے چیلنج کیا کہ ابو بکر کی خلافت کو منسوخ ثابت کرو، کوئی بھی مولوی ثابت نہیں. الٹا اہل بیت کی الزامی طور پہ گستاخیاں کر کے آ رہے. پچھلے جمعے جواب دیا نا، اب اس کو بول تیرے باپ کو چیلنج ہے، توڑ کے دیکھو. تم سمجھتے ہیں میرے پاس جوابات نہیں، مجھے جوابات آتے ہیں. بولتا اس لیے نہیں کہ وہ توڑ پیدا نہیں کر سکتے اس کا، باقی چھپا کے رکھے میں. اس کو پتا ہے، اس کا شیطان جو ابلیس ہے اس کو پتا ہے اس کے ساتھ مت پڑنا، باقی سب کو چیلنج دیتا رہے. اس کے ابلیس کو پتا ہے وہ حرامی ہے. ان سے مت بڑھو، باقی جس کو چیلنج دیتے رہو. صبح رہے تم لوگوں کا تکبر تو توڑ دیا. میں نے جتنوں کو بھی بولا تمہارا استاد فلاں، اصل میں وہ کہتے ایسی بکواس کر رہے. تو میں نے کہا بکواس والوں کے لیے تم مولوی بنے ہونے، ان بکواس جو بک بک کرتے اسی کو تم آمنے سامنے کریں گے. کیوں نہیں آ رہے؟ آگے کہ کیا ٹائم کا ضیاع ہے فلاں. جہاں تمہیں یہ یا جہاں مولوی کو پتا ہو کہ اس کو شکست نہیں ہوگی، تم اس کو بولو فلاں چیلنج کرتا ہے، فوراً کہے گا میری چیلنج ہے، آ جاؤ. اس کو بولو کل مناظرہ کرو. لیکن جہاں اس کو یقینی طور پہ پتا ہو کہ میں ہار جاؤں گا تو کہے گا بکواس کر رہا ہے. یہ علامت ہے تمہارے شکست کی. میں تمہارے ان جراثیموں کو جانتا ہوں، جو شیطان تم لوگ کے اندر بیٹھے ان کو بھی جانتا ہوں، جو ان کے اندر بیٹھے ان کو بھی جانتا ہوں. آگے سے کیا بولیں گے؟ تم لوگ مافیا بن جاتے ہو. حق یہ مافیا مت بنو، حق کو تسلیم کرو. جو بات صحیح ہے اس کو پکڑ لو. کبھی کبھی حق بات ایک باطل کہے گا منہ سے، اس کو ناحق مت کہو، مگر اس حق کو غلط استعمال کرتا ہے. مثلا اب کفار کیا کرتے ہیں؟ سارے تو اسلام کی چیزیں لے رہے مگر اس کو اپنے دین سے منسوب کرتے ہیں، اپنے اخلاقیات سے منسوب کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیانت. تو ہی خائن. جیسے گمراہے گا نا پیچھے اماموں کی باتیں لکھ لکھ کے، یہ نہیں بولے گا امام ابو حنیفہ نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، امام مالک کا ایک قول ہے. کہے گا میری رائے یہ ہے. کیا کہے گا؟ اب جب تم نے کہہ دیا یار یہ غیر مخلد کی رائے، تو نیچے دیوبند مولوی کیا کہیں گے؟ جتنے نقلی مولوی ہمارے، وہ کہیں گے یار یہ تو اس نے رائے دی ہے، امام کا قول بھی ہوگا، وہ اس کے خلاف چلا جاتا. تو لے آئے نا اپنی پارٹی پہ تمہیں. اس کو کہتے ہیں میٹھا زہر. یہی چیز تمہارے ساتھ بھی ہو رہی ہے. پھر اب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس کو بچاؤ. پھر کیا بنیں گے؟ تم کچھ بھی کر لو. حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے بننے، لہذا حق پہ چلنے والے بنے. اب ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے. تم فرقے جتنے ہیں مدارس، یہ سند ہوتی ہے، یہ فرقے نہیں بنتے، سلسلے اسناد ہیں. یہ پرانے ہم نے تمہارے یہ حرکتیں کرتوتے میں دیکھ چکا ہوں. جس کا نام حسین ہوتا تھا، جس کا نام علی ہوتا تھا، یہ وہ ہے. اور یہ تمہارے کارندے یہ ساروں کو میں تم لوگوں کو تولا ہوا میں نے، کتنے تول کے ہو تم. جو آج غلطیاں کرتے اس کو سمجھو. یہ تم اس سے بغض نہیں رکھ رہے. کل کہیں گے کہ محمد کا نام مت رکھو. یہ پہچان نہیں ہوتی ہے. نام کا اثر مانو. اگر کسی نے اہل بیت کا نام رکھ لیا تو پھر یہ امید بھی رکھو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ صلاحیتیں بھی پیدا کرے. اچھے ناموں کا اثر حدیث سے ثابت ہے. نام اچھے رکھا کرو. آسان سا کیوں لڑائی کا سبق؟ اختلاف کون سے دور میں نہیں ہوتا؟ تربیت کے دوران کون سے اختلافات نہیں ہوتے؟ قرآن سے حدیث سے سب سے ثابت. اس کو عیب کیوں بناتے ہو جو چیزیں تعلیمی ہوتی ہے؟
وہ بھی عیب سمجھتے، تم بھی عیب سمجھنا شروع کر دو. حق کا یہ کام نہیں ہے. ہمارے تو اصحاب رسول معیار ہے، اور جو صحابی جو اس نے کیا ہے میں اس کو اس کا مذہب مانتا ہوں. کیا؟ جس صحابی نے جو اپنے علم کے مطابق اس کا مذہب ہے. وہ دنیا کے رم شناس تھے، اسرار اور رموز کے عالم تھے، وہ زیادہ بہتر جانتے تھے. جو چیز تم تک پہنچی ہے اس سے تمہارے غلط استدلال لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ناسخ اور منسوخ کے عالم تھے قرآن کے. یہ خصوصیت بھی صحابہ کی، باقی کسی کو حاصل نہیں ہے کہ تم لوگ سب کو ناسخ اور منسوخ کا عالم سمجھنا شروع کر دو. یہ بھی گمراہی ہے. یہ علم اللہ نے صرف صحابہ کو دی. خصوصیت جانتے ہو کہ نہیں؟ بس منہ پوشون ہو جائے. کیا نام سیکھا ہوا ہے کیا؟ ایک نے اہل بیت کا سیکھا، دوسرے نے یہ نعرہ ہے. پتہ بھی ہے کچھ؟ وہ ناسخ اور منسوخ کے عالم تھے. کوئی اس روایت سے جو ان دوروں میں کہ یہ قرآن میں اس طرح تھا اس طرح تھا، اس سے استدلال لے گا، اس دور میں اس کو کافر کہا جائے گا. نبی نے فرمایا ربنا ظلمنا، اپنی ذات کو. تم نے کہا نبی ظالم ہے، تم مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ بولو نا. مولوی کتنے بیٹھے ہو؟ جو کہ نبی ظالم ہے یہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ کافر ہوگا. لیکن نبی خود فرما رہے ہیں، دعا اللہ بھی بتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر اس سے تم معنی ظلم کا کرو گے، گناہگاری کا کرو گے، تو تمہیں کافر کہا جائے گا. تو جب ایک لفظ کا معنی آتا ہی نہیں صحیح کرنا تو لکھتے کیوں؟ نہیں لکھنا چاہیے. بزرگوں نے کر دیا. آج کل لوگ جی نقوش پہ اعتراضات کرتے. میں نے کہا عادت تو پھر بھی قرآن سے ثابت ہے، تم ترجمہ تفسیر ثابت کرو. عادت پہ تم اعتراض کرتے، اس کو کفر اور شرک کہتے ہو. تم ترجمہ تفسیر ثابت کرو تو میں تجھے مان جاؤں گا، جبکہ میں تجھے قرآن سے ثابت کروں گا. والشفع والوتر ولتعلموا عدد السنین والحساب. عددی تعویذ پہ جو تم اعتراض کرتے ہو، تو تم سے سوال ہے کہ تم پہلے، میں نے تو قرآن سے ثابت کر دیا، اب تم ترجمہ ثابت کرو کہ قرآن کا ترجمہ ایسا ہی ہے. بلکہ اس عدد میں ترجمہ ہے، تفسیر اللہ فرما رہے. عددی چیز کا وہ ہے، ہاں کسی کو نہیں آتا تو الگ مسئلہ. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. کل شیء نے ہم انبیاء طرح تو کوئی ترجمہ یا کوئی تفسیر، انکار ہے تفسیر نہیں ہوتا. ایک چیز نص میں موجود ہے، ایک بزرگوں کے اس میں ہے، اس کا آپ انکار کر. عادات کو اگر آپ نکال دو گے تو یہ ساری تو چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. اس لیے آپ کے بہت سے ترجمے، کیونکہ قرآن جامع، آپ ایک ہی رخ پہ لغت پہ چلو گے تو مسئلہ ہے. تکوین کے احکام اس کے اندر ہے، ظاہر کے ہیں، باطن کے ہیں، جامع ہے قرآن و سنت، اصل جامع. یہ جو جز پر ہوا اس کے اسی وجہ سے مسائل شروع ہے آپ کے، اور کوئی مسئلہ نہیں. بزرگوں نے بڑی محنت کی اور لکھے بھی اشارات میں تفاسیر والوں. میں نے آپ سے کہا کہ غلطی کہاں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سمجھ کے. آپ بزرگوں کی تعریف ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، مثلا آپ کسی اللہ والے کی تعریف کرتے ہو، اپنے شیخ کی، چڑھتا سورج، فلاں سورج، یہ سورج. اب آپ کو پتہ ہے سورج اللہ نے کس کو فرمایا؟ حضور نے فرمایا سورج کی مثال جو ہے نا، اللہ کی مثال سورج کی طرح، میری مثال چاند کی طرح. روشن چراغ حضور کو کہا گیا. صحابہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے فرمایا ہے، حضور نے اصحاب کن نجوم. تم تو بزرگ کو سورج و چاند بنا دیتے، چڑھتا سورج، فلاں فلاں فلاں. تمہارے بزرگوں کی تعریفیں جائز ہے. اگر کوئی باطل ہو یا جو بھی تمہارے نظر میں، اگر وہ اہل بیت کی تعریف کرے گا اس سے وہ باطل ہو جائے گا.
وہ تو تعریف کے مستحق ہے نا. تم لوگ جو پیدا تمہارے ان کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا. سوال یہ کہ پہلے حق کو سمجھو کہ اہل بیت کی محبت، حضرت علی کی محبت معیار ہے. کیسا معیار ہے؟ تب تمہیں سمجھ میں آئے گا. اگر ان کی برائی تمہارے دل میں آ رہی، تو بھی گمراہ، اور جو اس کو خدا سے ملا رہا وہ بھی گمراہ. یعنی ایک یہ سے نہیں کہ اس کو ہر کوئی خدا مانے گا. نا 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 نا. زال جو فرمایا حضور نے کہ ان کی وجہ سے عشق میں صحابہ کو برا بھلا کہے گا. سب نے خدا توڑی مان. عبداللہ ابن سبا نے تو صحابہ کو کافر نہیں کہا تھا، صرف علی کو خدا کہا تھا. باقی صحابہ کو کافر کہا ہے؟ اس نے ابوبکر عمر کو کچھ کہا ہے؟ یہ پوائنٹ تم لوگوں کی سمجھ میں آتے نہیں کہ بس اس چیز کو سمجھو. جو ان کے عشق میں ان کی سنتوں کو تقیہ سمجھے. ولایت میں تقیہ نہیں ہوتا. یہ نظام جو تکوین کا ہوتا ہے نا، ان کے اس کے ہوتا ہے تو تقیہ کرنے آ گیا بڑا. تقیہ ان کا جن کا حصہ دوسرا ہوتا ہے. یہ اس جر نہیں بتاؤں گا، پھر تم لوگ سیکھ جاؤ گے. ہر بزرگ تکوینی نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ ولایت میں ایک تکوینی بزرگ ہوتا ہے، ایک ظاہری ہوتا ہے. اور جو ولایت پر ہوتا ہے تو اس میں ڈر بھی نہیں ہوتا. بزرگوں کے اندر اللہ نے نسبتیں رکھی. مثلا موسیٰ علیہ السلام ہے اور خضر علیہ السلام ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے علم میں اللہ تعالیٰ ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ نہیں آئے گا؟ سب سے پہلے کس پر آئے گا؟ یہ نسبت تقسیم کس میں ہوگی؟ اصحاب پر ہوگی، پھر ولیوں پر ہے. تو جب وہاں تکوینی اور ظاہری ہے تو یہاں تکوینی ظاہری نہیں ہوگا حضور کی امت میں. تو ایک شخص اگر اس بات سے غلط استدلال لے رہا ہے تو وہ غلطی پر ہے، اس کو یہ علم آتا نہیں، پتہ ہی نہیں. تو ولایت تو یہ جو بھی ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت حضرت عمر کے ساتھ یہ سنتیں ہے لیے. کیا ہے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا ہے یہ سنت. حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپی، یہ آپ کی سنت ہے. آپ سے وہ کہتے ہیں جی امام کی آپ نے جو ہے نا وہ منسوخ ثابت کرو. کیا کرو؟ تو تو اپنے دلائل کیوں دے رہے؟ جب باطل کے پاس آپ لڑائی چل رہے ہو، جو دوسرا اگر آپ کا مخالف ہے اس کا معیار جو ہے اسی سے اس کو ہراؤ نا، یا تم اپنے معیار سے اس کو ہراؤ گے؟ پہلے مناظرے تو سیکھو. بڑے آئے ہو کتابیں پڑھنے والے. مجھے تو کہتے ہیں تم نے پڑھا ہی نہیں ہے. نہیں پڑھا، چلو میں نے نہیں پڑھا نا، مجھے جو پڑھا رہا ہے اس کی باتیں سن. اب سنتے جاؤ. حضرت حسن ان کے ہاں مخالف کے ہاں منسوس امام ہے. کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ امامت ان کے ہاں منسوس ہے. مخالف کے ہاں کیا ہے؟ سارے صحابہ منسوس ہے. اگر وہ 12 کو مان رہے تو ولی بھی منسوس من اللہ ہے، ولایت بھی منسوس ہے، علم بھی منسوس ہے. یہ بنتے ہی اللہ کی طرف سے، اس کو کوئی اور نہیں بنا سکتا. یہ اپنی کھوپڑی میں رکھنا. اس کے ماننے والے کسی کو نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے. یہ کہتے ہیں جی منسوس ہے. سوال کیا ہے؟ مخالف یہ کہتا ہے تو مخالف سے کہو جب منسوس ہے تو تمہارا جو ہے نا اختلاف باطل ہو جائے گا. یہ تو وہ لوگ کہے جو منسوس نہیں مانتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلی بات یہ تو امیر معاویہ کے خلاف جو حکومت ہے، خلافت ہے، اس کو بھی غیر منسوس نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اس کو چھوڑا ہے کس نے؟ کس نے چھوڑا ہے؟ منسوس امام نے. کتنے امام تھے اس وقت؟ ایک تھا.
امام حسین بھی تھے، امام حسن نے چھوڑا. تو آپ لوگوں کو امام پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، امام بھی نہیں بولو، امام ابو حنیفہ بولو مگر امام حسن مت بولو، متشابہ ہوتے تشابہ آچا ستادی شکل تو گورو چرتا دی قلیتے دی گورے دی کڑتین دیا تملا تلا مولا جوڑ شے. امام کا معنی ہمارے ہاں رہبر کے کیا ہے؟ کیا مانتے ہیں ہم امام؟ امام کا معنی ہمارے ہاں رہبر ہے. سارے صحابہ امام ہیں، کیا ہے؟ رہبر ہے ہمارے. چلو وہ تو اس کو مانتے ہیں، تو جو ان کو مانتے ہیں تو اس پر بات کرتے. یہ کیا صرف وہ مانتے؟ ہم سب مانتے ہیں، لیکن وہ تو انہوں نے جو معیار بڑھایا ہوا نا وہ والا اس پر بات کرو. ہمارے سب معیار ہے، لیکن انہوں نے اس کو معیار بنا دیا، صرف معیار انہوں نے بنا. اور اسی طرح تم بھی صرف پر آ جاؤ گے تم نقصان اٹھاؤ گے. ایمان کے اعتبار سے سب کو مانو گے، باقی مسائل میں فقہا نے فرع میں کبھی ایک صحابی کو لیا ہے حالات کے حساب سے، کبھی دوسرے کو لیا. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ تو اب کیا ہوا؟ جب منصوص امام کسی کو کوئی چیز دے دے تو فرض کا مقدمہ کیا ہوا؟ فرض ہوا. دینے والا کون ہے بھائی؟ امام ہے. اب اس پر اعتراض، کس پر اعتراض ہے؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے تقیہ کیا ہوگا قوت، تو تقیہ 6 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ 6 مہینے تو مخالفت میں بیعت تھی نا، ابو بکر کی بیعت تو نہیں کی تھی، 6 مہینے بعد کی ہے. تمہارے ہاں تو 6 مہینے کی بات ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک حکم نہیں ہوا نہیں کیا بقول آپ کے، تو آخر میں بیعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلی والی مانتے ہو، بعد والی نہیں مانتے. یہ بیعت تو تم لوگ نہیں نکال سکتے. اب اس بیعت کو سنت ثابت کرنے کے بجائے، سمجھنے کے بجائے کیا کریں گے؟ تو منصوص امام کے فعل کو تو پھر منصوص ہے. یہ تو ایک چیز کو منصوص بھی مانتے ہیں، اس میں تقیہ بھی مانتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے. سمجھ آ گئی؟ جیسے حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا. یہ دو والی بات ہے. منصوص بھی مانتے ہو اور پھر کہتے ہیں انہوں نے اس لیے کیا. تو اب کس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تو اب علی والے ہم ہوئے یا تم ہوئے؟ پہلے کے ہاتھ پر بیعت، دوسرے کے ہاتھ پر بیعت، تیسرے کے ہاتھ. چوتھا نمبر آپ کا تحکیم امیر معاویہ کے ساتھ آپ نے کی، خلافت امام منصوص نے ان کو دی. اب تم اس کو خلافت نہیں مانتے تو امام منصوص کی بھی خلافت نہیں مانتے تم. کیا یہ تو تبدیل کی ان کی طرف. اب پڑھتے رہو روایات، یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، فلاں دیا تھا. جب روایتیں سمجھ میں نہیں آتی تو سنت تو سمجھ میں آتی ہے نا. تو جو چیز سنت سے ٹکرائے اس سے استدلال کیا ہے؟ یہ آسان لفظ سمجھو. ایک جگہ سنت ہے، ایک جگہ ان سے روایت ہے، تو سنت کو ترجیح ہوگی. چلو آج تم لوگوں کے لیے بھی توڑ دیا، آج تک تو تم لوگوں نے نہیں دیا، ہم نے دے دی تمہیں. کیونکہ تم اگر کہو کہ امام منصوص تو تم لوگ یہاں پریشان ہو جائیں، ہم کہیں شیعہ تو نہیں ہو جائیں گے. یعنی تم صحابہ کو منصوص نہیں مانتے. کما آمن الناس سے کون مراد ہے؟ منصوص ہوئے. تو اگر اس میں سے وہ ایک کو لیتے ہم تو سب کو لیتے نا. سمجھ میں نہیں آتی تم لوگوں کو یہ بات ہے. اگر میں کہوں جی امام صاحب تو کہتے ہیں جی امام اثر، امام فلاں، امام فلاں. خود جو لکھ دو کہ امام ابو حنیفہ وقت ہے تو یہ جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں امام تو ناجائز ہے.
مسئلہ یہ کہ تمہارے دل میں تو بغض نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ سارا وبال اس امریکی کو ملے گا، یہ سارا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کیونکہ یہ صحابہ کی جتنے اہل سنت کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، عوام کو کچھ پتہ نہیں تھی، بکواسات اس کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ جو معیار کو تقسیم کرے گا وبال بھی اسی قوم پہ پڑے گا، کیونکہ ابتدا اس نے کی ہے۔ یہ تو گمراہ ہوں گے سب کو گناہ بھی تیرے پتہ نہیں ہوگے کہ اللہ خیر کر دے۔ یہ گمراہیاں منہ سے نکالنا چھوڑ دو۔ الزامی جواب آگے کیا لفظ ہے کہ الزامی، تیرے الزامی جواب کی ایسی کی تیسی، تو الزامی جواب میں اہل بیت کی گستاخیاں کرے گا۔ تمہارا علی، مناظرے کیا کریں، تمہارا علی، تو اپنے آپ کو خارجی کے بچے، علی ہمارا ہے، وہ خارجی کچھ عقل کی باتیں کرو، خارجیوں والی دلیلیں مت دو۔ یہ یاد رکھنا خوارج کسی بھی صحابہ کے نہیں ہیں، ان کے ہاں معیار کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ یہ کھوپڑی میں رکھنا، اور یہ مزاج تم پر آ گیا، پہلے ان سے کیا، اب تمہارے اندر گھسے گا، اس لیے میں تم لوگ کو اصلی پر لا رہا ہوں، جیسے اب ان کو کہہ رہے وہ تو مان گئے، تم لوگ بھی مان جاؤ۔ تو جو حضرت علی کے بغض میں، محبت میں صحابہ سے بغض رکھتا ہے، یہ محبت نہیں ہے حضرت علی سے، کیونکہ حضرت علی تو خود ابو بکر سے محبت رکھتے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے، نازل ہوئی، اس کے بدل میں اللہ نے دوسری آیت نازل کر دی، ایک حکم پہلے دیا پھر دوسرا منسوخ کر دیا، تو کیا کہو گے یہ دوسرا حکم نہیں ہے؟ شراب کی آیت ہے، پہلے کیا تھا، نماز کے دوران مت کرو، یعنی پینے کی اجازت تھی نا پہلے، صرف نماز کی حالت میں منع ہو گیا، آیت میں ہے قرآن کے۔ تو اب تم کہو کہ جی آیت میں ہے قرآن میں شراب پینا شروع کرو، صرف نماز کی حالت میں قریب مت جاؤ۔ آخر میں کیا ہے، اللہ نے فرمایا اب چھوڑ دو، حرام کر دی کھلی۔ تو جب قرآن کی آیت ہے تو ادھر اگر حضرت علی کا اختلاف پہلا تھا، بعد میں بیعت تو کی۔ یہ ہے تمہارے رکڑے، پیچھے چلتے ہو، بعد ان صحابہ کو دیکھو کہ انہوں نے پہلے کیا کیا بعد میں کیا کیا، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ تم تو بیٹھ کے تابعین کو بھی حضرت علی سے بڑا عالم مان لو، تمہارا کیا چلے، بس یہ مجھے حضرت علی انبیاء کے بعد صحابہ کا ایک بات چیزوں پر اجماع صحابہ مانتے ہو، صرف ادھر ہے، ادھر کدھر جاؤ گے، تم تو سارے صحابہ، انکار سے بچو۔ اصحاب رسول آپ کے علم کے قائل ہے، اجماع اس پر، ادھر جماعت نہیں مانتے۔ بہادری، دلیری، شجاعت، مشکل سے مشکل ترین مسئلہ حل کرنا، وہ حضرت علی کے پاس آتی، ورنہ علی کو بلاؤ۔ تم لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہے؟ اب یہ نہیں کہ تم وہ کر لو کہ جی فضیلت ابو بکر صدیق پر ہے، یہ نہیں ہے، وہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے تو ان کی جو خصوصیات ہے اس کو صحابہ مانتے تھے۔ جب سارے صحابہ بڑے درجے کے صحابہ مانتے تھے تو اس کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ آپ بھی عقیدت والے ہو، مگر صحابہ کے فعل پر نہیں چل رہے، کیونکہ جب وہ ان کو مانتے تم کیوں نہیں مانتے؟ کیا امیر معاویہ حضرت علی کی قدر نہیں کرتے؟ کیا ان کے عظمت کے قائل نہیں تھے؟ کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ قائل نہیں تھے؟ جو اختلاف اصحاب رسول میں رہا اس میں محبت ہوگی، قدر ہوگی ایک دوسرے کی، چاہے وہ مخالفت ہو، بغض نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ میں اس طرح اگر وہی اختلاف علماء میں بھی چلتا رہا اور اس میں اختلاف بغض نہیں ہوگا، قدر ایک دوسرے کی ضرور ہے۔ جب وہ بغض کی صورت اختیار کر لے تو صحابہ کے اندر بغض نہیں ہے، ان کی تربیت حضور نے کی۔
ہے کہ نہیں یہ بات؟ اب تم لوگوں نے تقسیم کیا ہوتا ہے نا، یہ ادھر سے فتویٰ آئے گا، تم ادھر سے فتویٰ حوالوں کا نام ہے، باقی عوام کے لیے فتوے پہ عمل کرنا ہوتا ہے، باقی فتوے سے فتوے کا ٹکرانا یہ مفتیوں کا کام ہے۔ مولوی آگے ہمیں فتوے نہ سکھائے۔ ابھی بیٹھے ہو گے آپ بات کرو گے تو یہ کمزوری ہے، یعنی ایک شخص کے سامنے اگر آپ روایت ہمیں تو اس میں توجیہات شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو امام سے بھی بڑا سمجھنا چاہیے۔ یہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے تیرے لیے؟ وہ آرام سے بیٹھ بھائی، عقل کی باتیں کر، کوئی عام آدمی نے تم سے سوال تھوڑی کیا۔ علماء کی جب مجلس ہوتی ہے وہاں توجیہات بیان مت کیا کرو، آگے عالم تھے اس نے حوالہ دیا، حوالہ دیا، بحث خواہ مخواہ ایسے پیش کرے گا جیسے علامہ ہوئی، اور خود پھر بعد میں گمراہی بکتے۔ بات کو سمجھو، علم حاصل کرو صحیح طریقے سے۔ یہ جو آپ لوگوں نے وہ کیا، یہ ٹرین انہوں نے تمہارا توڑ دیا۔ اصلی بننے کے لیے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اصل ہوگا، نقل ہوگا اور اصلی نہیں ہوگا؟ یہ ناممکنات ہے۔ ہر طبقات کے اندر دو طبقے، ایک اصلی ہوتا ہے ایک نقلی ہوتا ہے۔ دیوبندیوں میں بھی اصلی نقلی موجود ہے، پتہ ہے تمہیں؟ تنظیموں میں بھی اصلی نقلی موجود ہے۔ پہچان کس سے ہوتی؟ نظریے سے۔ اس چیز کو دیکھو کہ صحابہ جن کے ہاں صحابہ کے تذکرے کرنے سے ان کے دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ صحابہ تذکرے کرے تاکہ ان میں ایمان تازہ ہو جائے، اور جہاں اہل بیت کی وجہ سے اس کو ہو رہا ہے کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے، تو وہ اہل بیت کے تذکرے کرے تاکہ ہمارے اندر سے شیاطین کیا ہے نکل جائے۔ ابھی تو آ رہے ہو ٹرین پہ، اصلی کے نہیں، اتنے سال سے تم لوگوں نے کچھ کام کیا؟ صرف ہم لوگوں کے سلسلے نے تو چند کیا، اثر بھی شروع ہو گیا زمانے میں۔ کوئی ڈرتا نہیں ہے بھائی، ہر کسی کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اور رکھا ہے، اس کو صحیح جواب دے دو وہ مان جائے گا۔ اس وقت لڑتا ہے جیسے تم لوگ لڑو گے، چیخو گے، اپنے سے بولتے، بعد میں کہیں گے یار بات صحیح کر رہا تھا، کیونکہ تم ابھی کا سوچتے ہو، ہم بعد کا سوچتے ہیں کہ یہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اس لیے پہلے سے ہی سانپ کو دبا دو۔ سب سے سچے عاشق اہل بیت، سچے عاشق بول رہا ہوں، ایک ہوتے ہیں پاگل عاشق، پاگل عاشق سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، مجنون۔ سب سے سچے عاشق اہل بیت کے اہل سنت ہی ہے، سچے سچے سمجھے صدیقین میں جو شمار ہو، اور جو اہل بیت کے ساتھ ہٹے گا وہ حق پر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح، یہ والے نہیں جو اہل بیت کے نام پہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ جالیوں کا میں نہیں کہہ رہا، جو اصلی ہوگا کہیں بھی ہوگا وہ صحابہ کو پورا کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے دل میں ایمان ہو اور تو معیار ایمان کے خلاف بات کرے، ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے معیار بنایا ہو اس کا بغض تمہارے دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ مومن کے دل میں نہیں آ سکتا۔ تمہاری شرائط، تمہاری تشریعات، تمہاری ظنیات قطعیات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں، اللہ کو پتہ ہے، نبی کو پتہ ہے۔ نبی کو عالم بناتا ہے اللہ، ولی کو نہیں۔ دلیل بے بتا رہا ہوں، صحابہ عشرہ مبشرہ تھے، یہ ایک روایت میں، باقی سب جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ سارے جنتی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن یہ 10 ایک حدیث میں روتے تھے کہ نہیں تھے؟ کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں پتا ہوتا، کاش میں یہ ہوتا۔ تو آپ کیا کہو گے؟ ان کا حال یہ تھا، کیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ یقین نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، پکا یقین تھا، مگر ایمان کا حال جنتی ہوتے ہوئے بھی، اور تمہارے تم یہاں پہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، جس نے جنتی دیکھنا کیسا؟ کسی نے اگر جنتی بزرگ دیکھنا تو فلاں کو دیکھنا، تیرے کو پتہ ہے تو جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، دوسروں کو جنتی جہنمی بولتے، یہ گمراہی ہے۔ یہ کسی بھی ولی کے منہ سے نکلے، یہ عقائد سے ہٹا ہوا آدمی ہے، اس کو بچاؤ۔ ہم امید کرتے، گمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا، یقینی طور پر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے،
میں نے تمہارے وہ دوسرے کہتا نا جی ہم صحابہ کو گالی دیتا، فتوے نہیں دے، بولے صحابہ ایمان ہے پکا والا، خیر ہی خیر ہے، لڑائی ختم۔ جن سرکاروں کو ایمان چاہیے وہ اس پر امت کو لے آئے، باقی کسی کو زبردستی تو تم مسلمان نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ ایمان ایک ایسی قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے، اس ایمان کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ ذرائع آپ کے اندر لڑائی اور فتن و فساد کی شکل میں آتے، لیکن معاشرتی طور پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے۔ بھلے آپ کا نظریہ کسی شیعہ کے ساتھ کفر کا ہو، مگر آپ اپنے اخلاقیات اس کے لیے نہیں بلا سکتے۔ بھائی آپ کا نظریہ کسی سنی کے ساتھ مخالفت، اپنے اخلاقیات آپ نہیں بلا سکتے۔ نظریہ اور ایمان اپنی جگہ اور اخلاقیات اپنی جگہ۔ جب وہ بغض کی صورت اختیار کرے گا تو آپ لوگ کے اندر، دو بھائیوں کے اندر اگر بغض ہوگا تو فساد ہوگا، دو مولیوں کے اندر بغض ہوگا تو فساد ہوگا۔ لیکن محبت میں لڑائی تو ہوگی، مگر پھر آپس میں بیٹھ جاؤ گے، ایک پلیٹ فارم پر کھانا پینا شروع کر دو گے، تو ایک ملک سے آپ باہر تو نہیں جا سکتے۔ ایسی صورتیں جو بدامنی پیدا کرتی اس کو اختیار مت کرو، علمی طور پر بحث و مباحثہ کرو، آپس میں ان کو تمہیں بیٹھو گے لڑو گے، ایک ٹی وی پہ بیٹھ جائے دوسرا دوسری ٹی وی پہ بیٹھ جائے، لگے رہو۔ عوام تو سنتی ہے آج کل، یہ فتنے کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ میں نہیں جواب دے رہا کہ میرے مخالف کیوں چھپو گے، کوئی سامنے آ کے تھوڑی بیٹھے ان بیانوں سے، ان کا ایک سوال آتا ہے میں جواب دیتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، وہ جب سنتے ہیں اس کا پنچر ہو جاتا ہے، سنتے تو سارے مخالف ہیں، پھر ایک کیڑا ان کا اٹھتا ہے، میں پھر دوسرا جواب دے دیتا ہوں، تو بیٹا 1000 کیڑے بنا لے، سارے کھول دوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ پھر یہ کہا جی مولوی نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، اب بیچارے جس بات میں میرے پیچھے پڑے میں نے وہیں سے ان کی گلیاں اڑا دی، اور آج تک میرے پاس جواب نہیں آیا۔ جیسے لال رومال پہن کے جو ہے بزرگ بن جاتے تم لوگ۔ ہمارے گیا ہوا ایک جگہ حضرت پاکستان میں شرک ہو رہا ہے، حافظ قرآن بن بھائی جو تیرا کام ہے، ابھی یہاں دے تم قاری ہو، ہاں تو تیرا مولوی بننے سے کیا کام ہے؟ آرام سے بیٹھنا، تو نے مدرسہ پڑھا ہے نہ کچھ پڑھا ہے، پڑھا آپ نے بھی نہیں پڑھا، میں نے کہا مفتی کو لیا، میں تیرے کو بتا دوں میں نے کتنا پڑھا ہوا ہے، تیرے سمجھ میں کیا آئے گا؟ میری پڑھائی کامل مفتی کو پتہ چلے گی کہ یہ بھائی اڑاتا ہے بندے کو۔ میں نے بندوں کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا نا، یہ تو فرق ہے۔ تخصص میں نے باقاعدہ پڑھا ہوا، جو چیز پڑھانے والی وہ باقاعدہ پڑھ لی تھی، اور جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ میرے شاگرد گواہ ہے، جتنے اصول میرے وہ کتابوں میں موجود تھے، حالانکہ وہ میں نے کتاب بھی نہیں پڑھی تھی۔ ابھی جو باتیں میں کر رہا ہوں کہتے ہیں جی علم وابی کیا ہے، میری باتیں سنو نا، کسی کتاب میں کسی بزرگ نے لکھی ہے، اصل و اصول پہ ڈال دو، اگر غلط ہے تو پھر مجرم۔ ہم ان کو صرف یہ جواب دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے علی تم بمنزلت ہارون ہو میرے لیے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کو استدلال لیتے ہوئے حضرت حسن اور امیر معاویہ کا فیصلہ کر لو، اپنی جگہ انہوں نے کس کو بٹھایا؟ فساد بنایا تم لوگوں نے، قتل یزید کے دور میں ہوا ہے، باتیں پیچھے کی شروع کر دیتے۔ اب یزید نے قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس نے فوج بھیجی تھی، اب فوج میں کیا تھا اس کو بھی سمجھو سیاسی طور پر، کہ شمر اور عبید بن زیاد کیوں چاہتے تھے کہ بیعت میرے ہاتھ پر ہو، کیونکہ اگر حضرت حسین ان کو بیعت کر لیتے ان کا میں اور یزید تو فیصلہ کریں گے، مگر اگر حسین جس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا خلیفہ وہی ہوگا۔ اس کو اپنی لالچ تھی، اور حضرت حسین کو نہ ماننے پر اس نے وہ شدت دکھائی۔
لیکن وہ مظلوم نے بہادری کے ساتھ شہید ہوئے. تم لوگوں نے مظلوم مظلوم یہ مظلوم شہید ہے. ہمارے والا مظلوم کہاں؟ ہم بہادر ہے بھائی. تم لوگ مظلوم ہو، کمزور لوگ. ہم لوگ بہادر ہے، سعادت شروع سے بہادر ہے. ہم نٹگی سے ڈرتے ہیں. صحابی جرت کے ساتھ شہید ہوئے. مظلوم پتہ ہے کس کو؟ جس کے پاس ظلم ہوتا ہے. کمزور لوگوں کو کہا جاتا ہے، طاقتور لوگوں کو کمزور نہیں کہا جاتا. تم مظلوم ہو سالو، جو ڈنڈوں کے بھی نہیں ہو. 4 چتر کھاتے پچھاڑے سے سارا وہ نکل جاتا ہے. ابھی تم لوگوں نے سرکار کی 3rd ڈگری دیکھی نہیں ہے. پچھواڑے پہ جب کرنٹ لگتا ہے نا پھر پتہ چلتا وہی بابا آرام سے بیٹھو بس. سرکار سے لڑنے آئے. سرکار اللہ بناتا ہے. تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہاری سرکار ہو. مظلوم شہید ہے. لوگوں کے ایک مظلومیت سے روٹی دوسرے کہہ رہا ہے ویسے بہادر بننا. تو نہیں ڈرتا کرونا میں؟ بغیرت صحابہ وہ مظلوم ہو گئے. بہادری کے ساتھ کوئی ایسی بہادری کی مثال پیش نہیں کر سکتا. تمہارے والے شہید ہو جائے تو قربانیاں دی. او ظلم ہوا، یہ فساد پیدا کرنے کے لیے باتیں کرتے ہو. میرے شعر یاد رکھو، ان کے لیے آشار یہ بنتے. کون سے آشار بنتے؟ اس طرح بیان کیے کرو حضرت حسین کو. اس طرح ہی بھائی روٹی خور کے بچو، جاؤ کہیں اور آگے بھیک مانگو. وفا کی راہ میں گردن، وفا شعاروں کی برسر راہ کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں. سمجھے؟ ان باتوں کو سمجھو. بہادریوں کی مثال تھے. حضرت عثمان نے اپنی گردن کٹوائی ہے حضور کی امت کو بچانے کے لیے. خلیفہ وقت ہوتے ہوئے. خلیفہ بھی مظلوم ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت. چند باغی کیا کر سکتے؟ کس طرح بیان کریں گے؟ صحابہ جو حاکم تھے زمانے کے، قربانیاں دیے اپنوں کو، امت کو بچانے کے لیے. اپنی گردنیں کٹوائیے، اپنے بچے قربان کیے مسلمانوں میں تفرقہ نہ پھیلے، سازش کو ناکام بنانے کے لیے. تم لوگ کیا کہو گے؟ کیونکہ تم لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ قربانی کس کا نام. اور یہی ہے کہ ان کی سنتوں پہ چلنے والے، ان کے نام آج تک زندہ ہے. محمد بن قاسم کیا لڑ نہیں سکتا تھا ہندوستان سے خلیفہ وقت کے ساتھ؟ لیکن گردن کٹوا دی، مسلمانوں میں تفرقہ نہیں. یہ چیزیں سیکھو. ٹائپ کیا ہو رہا ہے؟ ہم قربانیاں معیار میں تقسیم مت کرو. دیوبند کے بزرگے یا اہل حق بزرگے یا کوئی بھی کسی عالم مخالف ہے مگر اس کی بات اصل و اصول کے خلاف نہیں، اس بات پہ اس کے ساتھ لڑائی مت کرو. یہ بات صحیح ہے کہ انسان اصل بات کو رکھ کے باطل پہ لاتا ہے، لیکن وہاں اس کی باطل پہ اس کو پکڑو. اس اصل پہ پکڑو گے تو تم ہار جاؤ گے.
تم کہو گے جی ان کا صحابہ سے عشق نہیں، اہل بیت سے عشق نہیں، غلط ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ وہ عشق میں گمراہ ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا چاہنے والا کہ نہ چاہنے والا، نہ چاہنے والے میں کیوں نہیں بننا، اور زیادہ چاہنے والا تو ان کی چاہت کو کنٹرول میں لا، بولو چاہے اس طرح جس طرح صحابہ کو چاہا جائے۔ تو بعض بزرگ تکوینی ہوتے، اور ولایت میں تکوین ہے، اور اگر حضرت علی کو اس چیز پر یہ چلتا بھی ہے تو اس پر سب متفق ہے، جتنے بھی اہل نظر ہیں، اس کا انکار کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ خشکوں کے جو تصوف کے منکر ہے وہ اس کے منکر ہے، جتنے منکرین تصوف ہے وہ اس چیز کے منکر ہے۔ اور یہ بزرگوں میں اہل حق بزرگوں کے اندر بھی یہ رائے بہت پائی جاتی ہے ہر چیز کو۔ تو بھائی کم سے کم ایک بزرگ بات کہتے اس کو تو سمجھو تو صحیح کہ وہ کہاں سے بول رہے وہ اصل اصول کا پابند نے کہاں سے کہا ہے۔ ائمہ نے بھی آپ کو کہا ہماری بات اس وقت تک جب تک تمہیں پتہ نہ چل جائے اپنے لیے تحقیق کا دروازہ تو اماموں نے کھولا ہوا تھا، ہمارے اصولین نے بند کیا، یہ تو ناقلین نے بند کیا اپنے پر، ورنہ مجتہدین نے آپ پر بند نہیں کیا، نہ اللہ نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا جس نے سنی سنائی بات آگے پہنچائی اس کا جھوٹا ہونے کے لیے تو نہیں کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا، اور اس کے زمن میں یہ روایت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی مفتی کے پاس، کسی مولوی کے پاس کسی بھی بزرگ کی بات آ جائے، اس کو چاہیے کہ اس پر پوری تحقیق کرے، اس پر لازم ہو جائے گا کہ یہ تحقیق کی تہ تک پہنچے، اگر سنی سنائی بات کی تو توبہ کرے پھر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ پہلے میرا بھی ٹرینڈ تھا، اللہ مجھے معاف فرمائے، اب ڈرتا ہوں کیونکہ ہم بھی اسی ڈگر باؤ فلاں بزرگ نے کہہ دیا بس یہ بات سچی ہوگی، یہ غلط ہے۔ تحقیق کر کے بات کی، تحقیق پوری کر لی، کسی کے ذات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ کسی ولی پر فرشتے کا نہیں ہے، نبوت کا نہیں ہے، ہمارا ولی سے تعلق علم اور روحانیت اور عالم سے، لہذا اس بات کو دیکھیں کہ یہ دلیل کے مطابق ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ محققین کو کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہوتا، لیکن جس کو شوق ہے وہ کرے، لیکن اس میں اتنی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ گستاخیوں سے بچو، اعتراض سے بچو، کیونکہ تحقیق کے میدان میں جب آپ جاؤ گے تو آپ کے سامنے ایسی ایسی روایات یا ایسی باتیں آئیں گی کہ آپ ہل جاؤ گے، پھر آپ تذبذب یہ کیا ہو، یہ تمہارے بزرگ نے کیا لکھا، یہ کیا لکھا، تو ایسی صورت میں کیونکہ لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، آپ کسی تحریر کو لکھو، ایک جگہ صحیح کرو گے دوسری غلط ہو جائے گی، دوسری جگہ کو صحیح کرو تیسری غلط ہو جائے گی، یہ فائدہ، کیونکہ یہ اعجاز صرف قرآن ہے۔ اب کیا فرق ہے تو ان کے اصول کو، انہوں نے کہا ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نظر آ جائے، اصل کے اور اصول کے چھوڑ دو، یہ تو نہیں کہا اس کو عمل کرو۔ اب آپ کا بندہ وہی دلیل بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو جو دلیل بنا کے پیش کرتا ہے پہلے اس سے سوال کرتا ہے یہ تمہاری سمجھ میں اس کا کیا مطلب ہے، پہلے وہ بتاؤ۔ اگر جب وہ نہ سمجھتا تو پھر آپ کو جب ایک چیز کی سمجھ نہیں تھی آپ نے آگے کیوں پارسل کی؟ آپ کو سمجھایا کہ ولی اپنے دور کے لیے، ہر ولی اپنے دور کے لیے، اصل و اصول ہر دور کے لیے، مجتہد اصول میں سے، یہ یاد رکھ، ہر کوئی مجتہد نہیں ہوتا۔ یہی ہے روافظ کے مجتہد بن گئے ناقل، اس کے مجتہد بن گئے ناقل، تمہارے ہاں مجتہد بن گئے ناقل۔ اجتہاد کا دروازہ بھی تعبیر تک اللہ نے بند کر دیا، اب تحقیق کا دروازہ کھلا، اس کو چھوڑ، مسائل یہاں سے خراب ہوئے، اگلے سے بھی یہ بھی، لیکن یہ ہوں گے کیونکہ ہم اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بچانا۔ ایک مسلمان اگر عقائد کے لئے جب اس معیار کے اندر وہ بس تقسیم نہ کرے، چھوڑ دو، باقی اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہر کسی نے اپنی تحقیقات کرنی ہے، ایک مولوی کہے گا جائز ہے، دوسرا کہے گا ناجائز ہے۔ تعویذات جب تک وہ ناجائز کہتے رہے تو کسی نے دلائل بھی صحیح نہیں دیے تھے، اب ہم نے قرآن سے آپ کو ثابت کر دیا تو ہماری دلیل قوی ہے، ثابت کیا ہے، سنت نہیں کہا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ایک حضور نے فرمایا قرآن سے اجازت ہے تو اس کی اجازت آپ کو ہوگی، زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔
ہر زمانے کے اندر ہتھیار جدا ہوتے. اس وقت عددوں کی جنگ انرجی کی ہے. جب تک آپ اس کو سیکھو گے نہیں آپ کی سمجھ میں نہیں. میں نے کہا تھا نا ایک الف حرفی اور ایک الف نوری ہے. حرفی تم مدرسے میں پڑھ کے آ جاؤ, نوری مجھ سے سیکھ. مفتی ہے کوئی بھی آ کے بس صرف ایک دفعہ وہ لیکچر سن لے میرا, اگر اس نے کہا کہ ہاں آپ نے الف مجھے صحیح پڑھایا نہیں ہے تو میرا نام بدل دے. مسئلہ یہ ہوتا ہے. باقی آپ لوگوں کو الف حرفی آتا ہے, نوری ہمارے کسی بزرگوں کو, کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بزرگ نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بزرگ اس فن کے ماہر نہیں ہے. تصوف آپ کے اندر برکت والی ہے, مہارت والی نہیں ہے. حکمت آپ کے اندر عملیات برکت والی ہے, مہارت والی نہیں ہے. صرف اور صرف آپ جو پڑھا رہے درس نظامی, یہ جو میں اس پر ایکشن لیتا کہ اس کی خود مختاری کو اس کی وجہ یہی تو ہمارے پاس اب اساسہ رہ گیا تھا. اس اساس کو آپ ختم کر دو. مگر وہاں جو مسئلہ ہے آپ اس اساس کو ختم کر اپنے پیچھے پڑ جاتے. اب یہ رہ گیا ہے کم سے کم اس کی برکت سے اور تو آ جائیں گے زندہ. اب ہم نے یہ کام شروع کر دیا, سب کو سکھانا شروع کر دیا, تو الحمدللہ جو کمی تھی وہ پوری ہو رہی ہے. باقی کسان کی کمی تو پوری نہیں, مگر جو تشنگی ہے وہ دور تو نہیں ہوگی, لیکن جو ضرورت ہے الحمدللہ اس کا ذرہ تو ہو گیا نا. لڑکوں کو پتہ چل گیا اسباق کس کو کہتے ہیں, تصوف کس کو کہتے ہیں, ساری چیزیں کس کو کہتے ہیں, چلنا شروع ہو چکا ہے. باقی میری جتنی باتیں ہیں اس نے کتاب میں جمع کر لی. اس میں جو تمہیں قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے پھر بات کر لو, اس کو چھوڑ دو, ہم بھی اس سے رجوع کریں گے. آپ کی سوچ کے ہم مکلف نہیں, ہم اصل و اصول کے مکلف. باقی کتاب دوسری بھی چھپ گئی, اللہ اس کو توفیق دے. اور بھی یعنی یہ جتنے بیانات وغیرہ آپ کے ملفوظ ہیں اس کو خریدو, آپ کو سوالوں کے جواب تمہیں ملتے رہیں گے. اس میں جو آئے گا انشاءاللہ آئے گا. سمجھ آ گئی؟ تم سے ایک ہندو تھا نا, وہ کہتے سمجھ کر تم اسے اپنا اسے تقسیم مت کرنا, نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے. مگر حق والوں کے لیے چیز ضروری ہے کہ معیار کو تقسیم نہ کرو. باطل ہے تو ماننے والے بنو, تقسیم کرنے والے نہ بنو. باقی ہر کوئی اپنی تشریحات خود کرتا ہے. مجرم مجرم ہے, مجرم مذہب نہیں ہوتا. پہلے یہ چیز سیکھ لو. کسی معاشرے میں اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو مجرم کو سزا دی جاتی ہے, قوم کو نہیں. اسلام آپ کو یہ نہیں سکھا. جرم کے لیے کافر یا شرط نہیں ہوتا. جس نے جرم کیا چاہے مسلمان ہو اس کو سزا دی جائے گی, چاہے کافر اس کو سزا دی جائے گی. آپ اس کو قوم پرستی میں مبتلا کر دو, فساد ہو جائے گا. کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کوئی قوم کوئی مسلمان کہ ان کے کسی بندے سے گناہ نہیں ہوتا؟ کیا ان کا کوئی بندہ نہ حق نہیں ہو سکتا؟ کیا کسی مولوی یا پیر یہ بات دلیل دے سکتا ہے کہ ہمارے بندے سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی؟ جب اس گارنٹی سے عاجز ہو تو پھر اس بات کو تسلیم کر لو کہ ججمنٹ جب کرو تو پھر قوم پرستی پہ مت کرو. پٹھان کی لڑائی ہو جائے گی, سندھی کو مارا ہے, سندھی کی پٹھان کو مارے, باتیں چھوڑو. پہلے دیکھو کہ غلطی کس کی ہے. وہ کہتے ہیں نا جب سچ آتا ہے تو جھوٹ پہ گھر برباد کر دیتے. یہ آج کل یہی چلا, سچ آ گیا تو جھوٹ نے بیڑا کر دیا. اس لیے پہلے سے ہی جھوٹ کا وہ نہ دو. البینۃ المدعی, ہمیں پہلے حضور نے اتنی سی حدیث نہیں ہے کہ خدا کتنی جامع گواہی ہے کس پر؟ مدعی پر. جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ گواہ لائے, جس پر دعویٰ کیا گیا وہ قسم کھائے گا. دعویٰ کس پر ہے؟ جو دعویٰ ہے مدعی ہے اس پر بینہ ہے, گواہی لائے گا. وہ گواہی بھی شریعت کون سی کہتی؟ عادل. اور جو مخالف ہے اس پر منکر, منکر پر قسم ہے. جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے گا. معاشرت بھی سیکھ لو,
کہ معاشرے میں کلچرز کی اجازت ہوتی ہے. ضروری تھوڑی کہ آپ کسی کافر یا آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے کھاؤ گے پیو گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے. اتنے مضبوط بنو نا جہاں جاؤ ماحول بدل دو. جہاں جاؤ ایسے بنو کہ ان کے ماحول میں ڈھل کر اپنا ماحول بنا لو. یہ تو صحابہ کی سنت ہے. صحابیوں نے عیسائیوں کے لباس پہن لیے تو اس سے کوئی عیسائی تھوڑی ہو گئے. ملک فتح کر لیا, شام فتح ہو گیا, مصر فتح ہو گیا, اسلام کے حصے میں آ گئے. ہر کوئی نہیں جاؤ. یہ بات چلے جاتے جی چھوٹے سے چننے مننے سرکار, کیا یہ لوگ اپنے آپ کو جو نا تیسمار خان بنا کے اندر بیٹھ جاتے. وہ بھئی یہ تیرا کام نہیں, بڑوں کو کہہ رہا ہوں سیکھو, کیونکہ جادو کاٹنے کی مہارت تمہارے پاس ہو, کیونکہ اسے باطل ہے ہی جادو, تو میں کریپ پکڑ لے گا. ایسے بنو کہ تم جہاں جاؤ جادو ختم ہو جائے. جاتے ہیں نا کہتے حضرت ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کسی گھر میں مولوی بڑے چل رہے ہوتے ان کو لے جاؤ. میں زیادہ بحث مت کر, بولا حضرت آپ اپنا ایک قیمتی وقت نکالے, یہ بھی سنت ہے, غریب بندہ بیکار بیمار پڑا یہاں سے جائیں گے آپ اور اس کے گھر پہ صرف دم ڈال کے آئیں گے. پھر تو دیکھنا اس کا ایمان. ہمارے کچھ شاگرد دوست لوگ بڑے, جب میں نے مخالفت کر, ابھی بھی وہ مخالف ہے, جالی والی جو چکن پوکس ٹوپی جنہوں نے پہنی ہوتی ہے, تصوف کے نام پر ہم لوگوں نے خانقاہ تصوف آتی نہیں, تعریف پتہ نہیں ہے. ہمارے حضرت والا تک ہم لوگ رکے ہوئے, باقی آگے کوئی والا ہے ہی نہیں, سمجھے؟ صرف ایک ہی والا ہے, ہمارے حضرت والا. صرف تمہارا والا نہیں, سب کے والے ہوتے. تو جنات آ گئے, پہلے ٹوں ٹوں کر رہے تھے, مومن بن رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جو اللہ پھر ایسے لوگوں کو ایسے بھی دکھاتا ہے. تو ایک فیکٹری میں جنات آ گئے, 2200 لوگ بے ہوش ہو گئے. جو ادھر جاتا تھا کڑانگ سب کو ہوش اڑ جاتے. 25 60 100 پتہ نہیں کتنے اسپتال بھر گئے. یہ بے ہوش کیسے ہو رہے؟ مجھے فون آیا تو کہ یہ شعبہ جو زبان کا, شعبہ جو زبان کا. میرے کہا شعبہ آ گیا, بک بک کرنے کے لیے تیار ہو. میں نے کہا یہ آپ شعبہ ایمان کا بھی ہے کہ کس کا ایمان زیادہ بڑا ہے. جنات اور شیاطین سے لڑنے والے مومن ایک یعنی اب تم لوگوں کو پتہ چل جائے. تم سارے ایمان والے اب چلے جاؤ, اپنے جتنے بزرگ لے کے جانے اب لے جاؤ. اب شعبہ ایمان کا پتہ چلنے والا ہے دونوں. کہتا ہے یار آپ فکر کر. میں نے کہا مجھے ایسے فکر کی ضرورت نہیں, سارے مر جاؤ. ایسی قوم مر جائے تو اچھا ہے. تو آگے سے کہتا ہے میں کیوں آ جاؤں, سیٹوں کو بھیجو. کہتا ہے اس کے 4 سیٹ ہیں. میں نے کہا تیرے سیٹ ہوں گے, تو وہاں کا ملازم ہے, میرے سیٹ نہیں, میں خود سیٹ ہوں. آنا ہے تو آئے, فیکٹری اس کی ہے میری نہیں ہے. میں نے کہا ان کو بولو آ جاؤ. اپنی مرسڈیز میں آئیں گے تو ان کے ٹائر نہیں گھسیں گے ہمارے گھر تک آنے تک, اس کی بھی گارنٹی ہے. باقی میں جانے آنے والا نہیں. اور جا کے پہلے سارے شعبوں کو کر لو پھر بات. کہہ رہے تیری اوقات کیا ہے؟ میں نے کہا میری نہیں ہے, میری نسبت کی ہے. میری نسبت کی اتنی اوقات ہے کہ یہ سیٹ جو ہے نا گھومتے رہیں گے تیرے, تو بیٹھا رہے. پھر بعد میں وہ مینیجر نے ریکویسٹ شروع کر دیا, یار حضرت خدا کا واسطہ ہے, وہ لوگ بڑے پریشان ہیں, ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. اچھا دیکھتے ہیں. پھر میں نے جب اس کو چیک کیا تو اس میں جنات کا خراٹ پکڑے رہے سے. یار نا سر جی, میں نے کہا ابھی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا, جب میں آؤں گا یہ لوگ آئیں گے پھر میں تمہاری بجاؤں. ابھی تو میں تمہیں کچھ نہیں. دیکھا سارے ٹائٹ مولوی جو کڑے, یہ جنات کا اثر ہوتا ہے. یہ میں نے اس وقت پڑھی, میں نے کہا اچھا یہ جو ہم پہ جنون تاری ہوتا ہے سارا انہی کی وجہ سے, ساری شدت ان میں. یہ مولوی جو یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے. کہہ رہے 3 کام کرے. ایک انہوں نے مسجد کی جگہ ہے وہ بنائے,
دوسرا یہ ڈپارٹمنٹ جدا کرے. میں نے کہا اچھا یہ اثر تو ہمارا ہے, ہم چھوڑ دیں گے اور مزدوروں کی تنخواہ بڑھا دیں. یعنی ٹینشن کی وجہ سے سارے جناتی ہو ہی جاتے ہیں, اندر ہی گھس گئے. میں نے سے فون کیا, میں نے کہا یہ 3 کام کرو, یہ سیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد غائب کافی کہتے یار انہوں نے کسی بزرگ کو لایا تھا, اس نے بھی یہی بات دی, ان کے ساتھ بھی یہ بات ہے اس کی, وہ لے کر گئے تھے کسی بزرگ کو. کہتے وہ بندہ حیران ہو گیا, کہتے یار اس نے فون پہ بتا دیا. میں نے کہا تیرے کو بول دینا ہمارا شعبہ طاقتور ہے. تو یہ یاد ہے جتنے ایمان والے کرتے ان کو جنات کے سامنے کر دو. بولا اللہ نے فرمایا ان شیاطین سے پہلے لڑنا سیکھو, اب تیرے ایمان کا پتہ چلے. تو جب تم ان جنات سے مقابلہ نہیں کرنا سیکھو گے تو تمہیں ان کی چال بازیوں کو بھی پتہ نہیں. تو یہ جو حال میں نے دیکھا نا ہمارے والوں پہ بھی آتے ہیں, یہ سارے جناتی مسئلہ ہے. ورنہ شرع میں تو اعتدال ہے, شدت ان کے اندر ہے. یہ جو اعتدال پسندی ہے ان کے مختلف نام رکھ دیا. یہ جو ہم لوگ اس سے پریشان, سوشلزم, کیمنزم. کیمنسٹ تو ہوتے جو خدا کو نہیں مانتے گے, سوشلزم برابری, روشن خیالی. وہ نام تبدیل کرنے سے فساد پیدا ہوگی. یعنی ہر کسی کو اپنے مذہب میں آزادی حاصل ہے, یہ روشن خیالی ہے. سمجھ آ گئی؟ آج کل اس کو کیا کہیں گے؟ یہ روشن خیال ہے, لبرل ہے. جو برابری کرتا ہے اس کو لبرل بولتے ہیں. ہمارے مولوی وہ لبرل ہے. جیسے آگے ان کو کہتے ہیں مولوی پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو غصہ آ جاتا ہے. تعلیم یافتہ کہتا ہے ہم پڑھے لکھے, مولوی کہتا ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اچھا جس بزرگ کو یہ چیزیں پتہ چلی تو لوگوں مولویوں نے اس پر بھی الزام لگا دیا, حالانکہ تو اللہ والا تھا, اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ تو اصل نام بدلا ہوا ہے انہوں نے, کام تو یہ والا ہے. جو اصل چیز کا نام غلط نام رکھا. سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ غلط نام رکھو گے تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ کہیں گے گمراہ ہے. پہلے اس کی تاکید تو کرو, اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جب تحقیق کرو یار یہ کیا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پہ انگریزوں کے نظام کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ کر رہے فلا, اور جب پیچھے دیکھا تو عمر لا. اب ہم لوگ خاموش. لاڈ نکالے کے پیچھے پڑ گئے, اس نے تعزیرات بنائی. اب لاڈ نکالے کے قانون کو تو پڑھو, اس نے لیا کہاں سے؟ اس نے تو اپنے نام سے چھاپ دی, مگر اصل کہاں سے لیا اس نے؟ ہمارے بزرگ نے کہا جی قانون ہے, لیکن پیچھے تحقیق نہیں کی, تو اصل کا نام بدل دیا اور اپنے نام سے منسوب کر کے گمراہی پھیلاتے. اس کو کہتے ہیں تلبس. حق اور باطل کو مکس کیا جاتا ہے. تو تمہیں سیکھنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو جو حق ہے اسی سے اندر سے باطل کو مٹا دے, کیونکہ حق تو ہے نا, بس اسی میں پکڑ لو. تو جہاں تمہارا مخالف کھڑا ہے وہ حق کو تو لے کر کھڑا ہوا ہے, لیکن اس کی تعریف غلط کر رہا ہے, تو اسی کو اعتدال میں ہم لا رہے ہیں. تو جب حق علی ہے تو علی ابو بکر کے ساتھ بھی ہے, عمر کے ساتھ بھی, عثمان کے ساتھ بھی ہے, اور معاویہ کے ساتھ بھی ہے. تحکیم کا فیصلہ. اور حضرت حسن نے دیے خلافت کس کو؟ معاویہ. تو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینا گویا سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ پر اعتراض کرنا گویا حضور پر, ان کی ازواج پر اعتراض کرنا گویا تمہارا حضور کے اہل بیت پر کسی کا اعتراض کرنا حضور پر. تو یہ معیار اللہ نے مقرر کیا. کس نے؟ صحابہ کا معیار. انبیاء کو اللہ نے بھیجا, صحابہ کو معیار بنایا, علماء اور اولیاء کو معیار بنایا. علماء حق وہ ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا.
ولی وہ ہے جس کو اللہ نے مقرر، اور اس کو پتا ہوتا ہے. جن کو پتا نہیں ہوتا وہ ولی، ایک ولایت عامہ ہے، ایک ولایت خاصہ ہے. ولایت عامہ میں کسی کو پتا نہیں ہوتا، لیکن ولایت خاصہ میں ولی کو پتا ہوتا ہے، اور وہ اس ولی کی مجبوریوں کو بھی جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اصول اور اصل کا بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کس اصول کے تحت اس وے پہ گیا ہے. بس فقہ میں اس کو کہتے ہیں گنجائش، اور گنجائش کا مطلب ہوتا ہے تداوی بالحرام. بس آسان لفظ سکھا دیتا ہوں، مگر یہ بھی خاص لوگوں کے ساتھ ہے، عموم میں نہیں ہے. خنزیر بھوکے کے لیے گنجائش ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اہل علم جو اصل ہوں گے اللہ ان کو اپنے وے کا پتہ ہوتا. معترض کا اعتراض کرنا، اس پر ہم کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے، مگر ہمارے جواب کو بھی صحیح تو سمجھے. تو اکثر جب مجھے کہتے حضرت ہم آپ کو جو ہے نا مانیں گے نہیں، میں نے کہا میں نے تمہیں کب منوانا ہے؟ منواتا تو اللہ اگر مانتے تو تمہیں اعتراض کرتے. ہم تو تمہیں لاجواب کرتے ہیں کیونکہ ہم لاجواب ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. لا یہ جو ہے نا سارے ساتھی، یہ جتنے لوگ ہو، یہ جواہر سب رکھو اپنے پاس. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، اس ملک میں ہو غیر ملک میں ہو، سب یہ کتابیں اپنے پاس رکھو. پھر بار بار کہتے ہیں جی ہر سوال کے جوابات بیانات سنتے ہیں، اس کو پڑھو بار بار. اجازت.